حمدا والصلاة والسلام اصول فارسی درس نمبر 46۔ پہلا درس ہمارا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مکمل ہو گیا، اور اب ہم پہلا باب مکمل ہو گیا اور دوسرے باب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے جو نقشہ پیش کیا تھا اس کے مطابق پہلے باب کی تمام ابحاث ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اسماء کا بیان، افعال کا بیان، ٹھیک ہے، ضمائر کا بیان، افعال ناقصہ تمام چیزیں۔ اس کے بعد دوسرا باب ہے، تقریباً یہ 4 سے 5 یا زیادہ سے زیادہ 7-8 درسوں میں دوسرا باب مکمل ہو جائے گا۔ باب دوم، ترکیب و مرکبات کے بیان میں۔ ترکیب مصدر ہے، مرکب مفعول کا صیغہ ہے، اور یہ الف تا فارسی کی جمع کے ساتھ آیا ہے، یا عربی میں بھی یہی جمع آتی ہے۔ اس کا مختصر نقشہ ہم نے پیش کر دیا ہے۔ مرکب کی 2 اقسام ہیں، مفید، غیر مفید۔ پھر مفید کی 2 اقسام ہیں، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ۔ پھر ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں۔ ترکیب، کلمات کو آپس میں ملانے کو ترکیب کہتے ہیں۔ کلمات جب آپس میں ملتے ہیں تو اس کو ملانا، یہ ترکیب کہتے ہیں۔ اس کو مرکب آپس میں ملے ہوئے کلمات کو یا کلموں کو مرکب کہتے ہیں۔ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مثلا دیکھیں، زید ایک کلمہ ہے، رفت ایک کلمہ ہے۔ 2 کلموں کو ہم نے ملایا تو بن گیا زید رفت یا رفت زید۔ تو یہ ہو گیا رفت زید، مرکب ہو گیا۔ اب یہ مرکب مفید ہے یا غیر مفید ہے، یہ الگ بات ہے۔ مرکب مفید، مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ نام سے ہی واضح ہے، مرکب مفید جو فائدہ دے، مرکب مفید غیر مفید جو فائدہ نہ دے۔ مرکب مفید، جب بات کرنے والا بات کرے اور سننے والا پورا فائدہ حاصل کرے، اس کو مرکب مفید یا تام یا کلام یا جملہ کہتے ہیں۔ 4 نام بتا دیں اس کے، مرکب مفید، مرکب تام یا کلام یا جملہ۔ فائدہ، ترکیب میں مرکب مفید کے لیے زیادہ تر لفظ جملہ استعمال ہوتا ہے۔ ترکیب کرتے ہوئے آپ کہیں گے جملہ فعلیہ ہے، جملہ خبریہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، جملہ انشائیہ ہے، کیا ہے؟ ترکیب کرتے ہوئے، جیسے کہ پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں، افعال ناقصہ کے بیان میں پڑھا ہے، مفاعیل کے بیان میں ترکیب کیا، انہوں نے آخر میں تو کہا جی جملہ فلاں، جملہ فلاں۔ مرکب غیر مفید، جب بات کرنے والا بات کرے اور سننے والے کو پورا فائدہ حاصل نہ ہو، اس کو مرکب غیر مفید یا مرکب ناقص کہتے ہیں۔ مرکب مفید کی بات تقسیمیں ہو گئیں، اب مرکب مفید کی بات شروع ہو گئی۔ مرکب غیر مفید کی بھی اقسام ہیں، وہ آگے انشاءاللہ آئیں گی۔ فی الحال مرکب مفید کی بات شروع ہو رہی ہے۔ مرکب مفید یعنی جملہ یعنی تام یا کلام، اس کی 2 قسمیں، جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ۔ نام سے ہی واضح ہے، جملہ فعلیہ وہ جملہ جو فعل اور فاعل یا فعل اور نائب فاعل سے مل کر بنے، جیسے زید آمد، زید کشتہ شد، زید آیا یا زید قتل کیا گیا۔
مفعول بھی ہو سکتا ہے اس میں، پانچوں مفاعیل میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ جس میں فعل آئے، فعل تام آئے، فعل تام، کیا بولا؟ فعل تام آئے، فعل تام آئے گا تو فاعل اور مفعول ہوگا۔ اگر فعل تام نہ ہوا، فعل ناقص ہوا، تو پھر فاعل مفعول نہیں ہوگا بلکہ اسم اور خبر ہوگا۔ اسی طرح دیکھیں جملہ اسمیہ وہ جملہ جو مبتدا اور خبر سے مل کر بنے، جیسے زید عالم است، زید عالم ہے۔ ایک بات مجھے تھوڑی سی وہم لگ گیا، فعل تام ہو یا نہ ہو پھر بھی جملہ فعلیہ ہوگا، کیونکہ جملہ جو افعال ناقصہ والا ہوتا ہے وہ بھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بھی آگے سے بولتے جا رہے ہو، جی جی۔ فعل اس کی پہچان یہی ہے جو انہوں نے بتائی ہے، وہ جملہ جو فعل اور فاعل یا فعل اور نائب فاعل سے مل کر بنے، فعلیہ ہے۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ جو مبتدا اور خبر سے مل کر بنے، جیسے زید عالم است، زید عالم ہے۔ پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں، یعنی جملہ فعلیہ کی بھی اور جملہ اسمیہ کی بھی۔ جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ فعلیہ انشائیہ، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ اسمیہ انشائیہ۔ جملہ انشائیہ کی تعریف، صرف جملہ انشائیہ کی تعریف، وہ جملہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، یا وہ جملہ جس میں صدق و کذب کا احتمال نہ ہو، جیسے بگو تو کہہ۔ اب یہ امر کا صیغہ ہے، اس میں سچائی اور جھوٹ کا امتیاز نہیں کیا جا سکتا، تو کہہ بس یہ ایک بات ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تعجب ہے، اسی طرح نہی ہے، اسی طرح تمنی ہے، اسی طرح ترجی ہے، وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہیں، 10 اقسام آگے آ رہی ہیں، تو یہ ساری انشائیہ ہے، انشاء ہے۔ انشاء میں صدق و کذب کا احتمال نہیں ہوتا، سچے اور جھوٹے ہونے کا۔ اب کوئی بندہ آپ کو کہے تو کہہ، تو اس کو تو آپ کہہ سکتے ہو کہ سچا یا جھوٹا ہے، اس میں سچائی سچے جھوٹے ہونے کی بات ہی نہیں ہے، یہ امر ہے، ایک حکم ہے، انشاء ہے۔ جملہ خبریہ کی تعریف، وہ جملہ جس میں کوئی خبر دی جاتی ہے اور اس کا سچا یا جھوٹا ہونا کہا جا سکتا ہے، یا اس بندے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے، یا اس جملے میں صدق و کذب کا احتمال ہو سکتا ہے کہ یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے، یہ بات جھوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے کوئی خبر دے ہمیں کہ زید مر گیا، اب یہ خبر سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ اب کل 4 قسمیں بن گئی، فعلیہ خبریہ، فعلیہ انشائیہ، اسمیہ خبریہ، اسمیہ انشائیہ۔ اب ان کی تعریفیں آپ نے بنا لینی ہیں، ملا لینی ہیں آپس میں، ٹھیک ہے۔ جملہ انشائیہ کی تعریف بھی آپ کو دے دی، خبریہ کی بھی دے دی، فعلیہ کی بھی دے دی، اسمیہ کی بھی دے دی، تو آپ نے تعریفیں مکمل اس کی جو ہے نا وہ کر لینی ہے، آپس میں ملا لینی ہے۔ مثلا کیسے؟ فعلیہ خبریہ کی کیا تعریف کرو گے؟ فعلیہ وہ جملہ جس میں فعل اور فاعل یا فعل اور نائب فاعل ہوں، اور اس جملے میں صدق و کذب کا احتمال ہو، یہ 2 تعریفیں ملا دی ہیں آپ نے، ٹھیک ہے۔ جو فعل اور فاعل یا فعل اور نائب فاعل سے مل کر بنے اور اس میں صدق و کذب کا احتمال ہو، اسی طرح 4 تعریفیں بنانی ہیں۔ جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں، انشائیہ کی 10 قسمیں۔ جس جملے میں ان 10 قسموں میں سے کوئی قسم پائی جائے گی وہ جملہ انشائیہ ہوگا، وگرنہ وہ خبریہ ہوگا۔ امر جیسے 10 قسمیں گنا رہے ہیں، امر جیسے بخور سوکھا، نہ جیسے نمک مکیدن چوسنا، نمک مکیدن سے مقد مضارع مق امر، اور نمک نون نہج کا ناسی کا بننا۔ استفہام جیسے آیا زید در خانہ است، سوال کیا زید
گھر میں ہے، یہ بھی انشاء کی قسم ہے۔ تمنی، کسی چیز کی تمنا، جیسے کاش کہ خواندی، کاش تو پڑھتا۔ ندا، جیسے اے کریم کرم کن، اے کریم کرم کر۔ قسم، جیسے بخدا آپ بھی دے، تجھے خدا کی قسم پانی دے۔ دعا، جیسے چشم بد دور باد، بری نظر دور ہو شالا۔ تعجب، جیسے چہ خوب گفتی، تو نے کتنا اچھا کہا۔ عقود، جیسے خریدم فروختم، میں نے خریدا، میں نے بیچا۔ عقود کیا ہوتا ہے؟ عقود ہوتا ہے جس میں باہم کوئی سودا کیا جا رہا ہو، جیسے میں خریدتا ہوں، میں بیچتا ہوں، اس طرح کی باتیں۔ عقد کی جمع عقود ہے۔ عرض، جیسے چرا مطالعہ، نمی کنی کے سبق آسان شود۔ عرض ہوتی ہے کسی کام پر ابھارنا، کسی کام پر، ویسے تو مطالعہ کیوں نہیں کرتا تاکہ سبق آسان ہو جائے، یہ ابھارا جا رہا ہے کسی بات پر۔ آگے چند فوائد ہیں مرکبات کے متعلق، ترکیب کے متعلق۔ فارسی میں فعل، فاعل اور مفعول کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، کبھی فعل پہلے آ جاتا ہے، کبھی فاعل پہلے آ جاتا ہے، اور کبھی مفعول بھی، لیکن ترکیب کرتے وقت پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول اور پھر متعلقات ذکر کریں گے۔ لکھنے میں کوئی ترتیب نہیں ہے، سمجھو بات کو۔ جیسے زد زید امر را، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں زید زد امر را، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں امر را زید زد امر را زد زید، کوئی ترتیب نہیں۔ لیکن جب آپ ترکیب کریں گے تو ترکیب میں آپ کو ترتیب کا لحاظ رکھنا پڑے گا، پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول اور پھر متعلقات۔ مثلا زد زید امر را بش بسیف، زید نے امر کو تلوار کے ساتھ مارا۔ اس کو پہلے زد فعل، ٹھیک ہے، زید فاعل، امر مفعول، با جارا، جار سیف مجرور، ٹھیک ہے، جار مجرور مل کر جو ہے یہ متعلق فعل کے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق یا متعلقات سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ترتیب رکھنی ہے، پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول، پھر متعلقات۔ فائدہ، جملہ فعلیہ میں الفاظ کے نام یا پہلے پڑھ چکے ہیں فعل فاعل ہوتے ہیں، اور جملہ اسمیہ میں الفاظ کے نام مبتدا خبر ہوتے ہیں۔ جملہ فعلیہ میں فعل فاعل ہوتا ہے، لیکن جملہ اسمیہ میں مبتدا خبر ہوتا ہے۔ لیکن مسند الیہ، محکوم الیہ، یہ دونوں میں مشترک ہیں۔ مسند اور مسند الیہ کی تعریفیں، محکوم الیہ کی تعریفیں آپ پڑھ چکے ہو، یہ دونوں میں مشترک ہیں کہ مسند و مسند علیہ، محکوم علیہ، یہ جملہ اسمیہ میں بھی آتے ہیں، جملہ فعلیہ میں بھی آتے ہیں۔ یہ محکوم اور محکوم علیہ کیا ہیں؟ مسند و مسند علیہ کیا ہیں؟ مسند جس کی نسبت کی گئی ہو، مسند الیہ جس کی طرف نسبت کی گئی ہو، محکوم اور محکوم علیہ جس پر حکم لگایا گیا ہو، محکوم جو حکم لگایا گیا ہو، جس پر لگایا گیا ہو محکوم علیہ۔ مزید مقدمہ میں دیکھ لینا، محکوم بھی جس کے ساتھ لگایا گیا ہو۔ یہ الفاظ جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ دونوں کے لیے مشترک ہے، یعنی جملہ فعلیہ میں مسند اور مسند الیہ اور محکوم علیہ فاعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے۔ زد زید نے مارا، تو اس میں زید جو ہے محکوم علیہ ہے، اور مسند محکوم بھی فعل ہوتا ہے جس کے ساتھ حکم لگایا جاتا ہے، فعل کے ساتھ حکم لگایا جاتا ہے۔
اور جملہ اسمیہ میں مسند الیہ اور محکوم علیہ مبتدا ہوتا ہے، مبتدا ہوتا ہے، اور مسند اور محکوم بھی خبر ہوتی ہے۔ جملہ اسمیہ کا بھی بتا دیا، جملہ فعلیہ کا بھی بتا دیا، غور کرنا ہے آپ نے۔ کیا فعل اگر لازم ہو تو جملہ فعلیہ فعل اور فاعل سے پورا ہو جاتا ہے، یہ آپ پہلے جانتے ہیں۔ رفت زید، زید گیا، رفت فعل، زید فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور اگر متعدی ہو جملہ فعل اور فاعل سے مکمل نہیں ہوتا بلکہ مفعول بہ سے پورا ہوتا ہے، مفعول بہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے زد زید بکر را، مارا زید نے بکر کو، زد فعل زید فاعل، بکر مفعول بہ، را علامت مفعول فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں پہلے، صرف انہوں نے یہاں ترکیب کی ہے، فائدہ۔ جملہ فعلیہ سے کبھی فعل حذف بھی ہو جاتا ہے، جیسے کوئی پوچھے کہ آمد کون آیا تو اس کے جواب میں کہا جائے زید، زید آیا، پتہ چل جائے گا کہ زید آیا، لیکن پورا جملہ یہ تھا آمد زید، زید آیا۔ جیسے ہم اپنے الفاظ میں بھی بولتے ہیں کون آیا، زید آیا، کون آیا، زید، جبکہ پورا معنی یہ ہوتا ہے زید آیا۔ کبھی فاعل بھی محذوف ہو جاتا ہے، جیسے کوئی پوچھے آیا احمد آمد یا احمد آیا، جواب میں کہیں گے بلے آمد، ہاں جی آیا، اصل میں ہے بلے احمد آمد۔ اور کبھی مفعول بھی محذوف ہو جاتا ہے، جیسے کوئی پوچھے آیا دراہم بخشی دی، کیا تو نے پیسے دے دیے یا بخش دیے، کیا تو نے پیسے دراہم بخش دیے، تو جواب میں کہا جائے گا بخشیدم، میں نے بخش دیے، ٹھیک ہے۔ اصل میں ہے دراہم بخشیدم، سمجھ آ رہی ہے، دراہم بخشیدم، دراہم مفعول تھا، کس کو بخشا، دراہم کو۔ اور کبھی کبھی پورا جملہ بھی محذوف ہو جاتا ہے، جیسے بنا میں جہاں دار جہاں آفرین، پہلے اس سے پہلے ابتدا میں کنم پورا جملہ محذوف، ابتدا میں کنم میں ابتدا کرتا ہوں، بنا میں جہاں دار جہاں آفرین سے پہلے پورا جملہ محذوف۔ یہ تھا جی آج کا درس، آگے مشق ہے، مشق آپ نے ترتیب کر کے لینی ہے۔ هذا هو المرام والله أعلم۔